وہ سرٹیفکیٹ دیا، یہ ان کی سیاست، ان کی بیماری پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. بھئی کسی اور چیز پہ سیاست کرو، یہ بیماری رہ گئی ہے. آپ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر، لوگوں کو پریشان کر کے آپ لوگوں سے کیا پولیٹیکل، آپ سیاسی ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں. انتظامی امور جنہوں نے سنبھالنا ہے ان کا یہ فیصلہ تھا، پولیس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ یہاں پر اگر آئے تو یہاں سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، حکومت نے ہمیشہ رول آف لاء کی بات کی ہے، آئین کی سپرمیسی اور بالادستی کی بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہم پر بھی کچھ جھوٹے الزامات اور جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بانی جو تحریک انصاف ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کی صحت کے اوپر ہم نے نہ تو سیاست کی ہے، نہ کرنی ہے، اور نہ ہی ان کی کسی بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہم نے کوئی رسک نہیں لینا، اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے. عدالت سے ایک حکم پاس ہوتا ہے اور ہم نے سب نے کہا کہ ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. اس کے بعد کچھ انتظامی امور اس کے اندر جو ہے وہ ایشوز حائل ہو گئے کہ وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ پھر وہی ماحول اور وہی جو ہے لا قانونیت. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس جگہ وینیو کے اوپر اس وقت بانی کا جو جانا، یہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ از رسک ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو وہاں سے جو معالجین تھے ان کو اٹھایا، اور ذاتی معالج جو ڈاکٹر فیصل ہیں غالباً اور ان کی بہن جو تھیں، ان کو پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور ان کی نگرانی میں شفا ہاسپٹل کے اینڈ پمز ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے خان صاحب کا معائنہ کیا اور انہوں نے ان کو روح بصحت قرار دیا اور ان کو لیکن کہا شمالیہ کہ صاحب میں پہلے سے ڈاکٹر بہت فیصل جلدی. سلطان کو عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو اس پورے پروسیس میں شامل نہیں کیا گیا. ڈاکٹر فیصل کو الشفا اسپتال میں بٹھائے رکھا گیا. ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ اس پورے پروسیس میں وہاں پر موجود تھی. اور اس کے بعد پھر میں ایک اور بھی آپ سے عرض کرتی چلوں، اس کے اندر مجھے کلیرٹی اور مزید لینی ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بات کہتی چلوں کہ جب ان کی بہن ان کو بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں، اور ان کا انٹرویو بھی آپ نے سنا، اور آج دی گارڈینس اور گارڈینس اور جو امریکن نیوز پیپرز ہیں اور انڈیا کے جو پیپر ہیں اس پہ بھی انہوں نے، نیوز پیپر ہیں، انہوں نے لکھا کہ بانی کی جو جماعت ہے اور جو لوگ ہیں ان پہ جو حکومت پہ الزامات لگا رہے تھے وہ اس کی جو نفی کی ہوئی ہے. اور ان کی بہن نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کو روح بصحت کہا، ان کو فٹنس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا. یہ ان کی سیاست، ان کی بیماری پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. بھئی کسی اور چیز پہ سیاست کرو، یہ بیماری رہ گئی ہے. آپ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر، لوگوں کو پریشان کر کے آپ لوگوں سے کیا پولیٹیکل، آپ سیاسی ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان بیمار ہے اور ہم لوگ علاج نہیں شمالیہ کر رہے. صاحبہ ہم لوگ بہتر ہوتا خدا یہ نخواستہ سیاست کرنے کا موقع ہی نہ دیا جاتا، بہتر ہوتا کہ گورنمنٹ یہ موقع ہی انہیں فراہم نہ کرتی. دیکھیں جیسے انتظامیہ کو عمران خان سپریم کورٹ کی طرف سے حکم کے بعد 2 دن کا وقت دیا گیا. 48 گھنٹے کسی بھی پروٹوکول کے لیے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. 2 دن کے وقت کے اندر اسلام آباد جیسا چھوٹا سا حصہ جہاں پہ آپ نے اڈیالہ سے ایک قیدی کو الشفا میں منتقل کرنا ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ جو ہے وہ بھی پروٹوکول اس کا متعین نہیں کیا جا سکا. یہ تو سراسر انتظامیہ کی غلطی ہے. گورنمنٹ نے بھی نیگلیجنس اس کے اندر شو کیا ہے. آپ لوگ چاہتے تو ایک سیکیورٹی پروٹوکول ترتیب دے سکتے تھے. 48 گھنٹے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. دیکھیے پہلے تو ہم لوگوں نے ایک لاء کے اندر ایک ایمبیگویٹی تھی جس کو دور کرنا تھا، اور وہ کہ یہ قانون جو ہے دوسرے قیدیوں کے اوپر بھی ہوگا یا جیل مینول کے یا اس کے پریزنر ایکٹ کے مطابق کوئی بھی جو جیل قیدی رولز ہے کی بات اس کو کریے. سرکاری طور پہ پہلے تو اندر علاج ہوگا. اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور وہاں پہ سہولت نہیں ہے تو پھر اس کو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں لایا جائے گا. تو کیا یہ جو قانون ہے یا یہ جو آرڈر ہے یہ تمام لوگوں پہ، دوسرے قیدیوں پہ بھی امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی؟ وہ لاء کے اندر ایک ابہام تھا، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے رجوع کیا.
لیکن رہی بات کہ ان کی صحت کو لے کر یا ان کو ہاسپٹل میں لے کر آنا، تو آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ ہم لوگ ان کو شفا ہاسپٹل میں ہی شفٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے وہاں پہ جو سیکیورٹی اور وہ ساری کلیئرنس اور وہ سارا تھا وہ ہم نے کروا لیا تھا اور کر رہے تھے. لیکن انتظامی امور جنہوں نے سنبھالنا ہے ان کا یہ فیصلہ تھا، پولیس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ یہاں پر اگر آئے تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا ان کو آپ وینیو چینج کر دیں. دیکھیں، ان کو ان کے علاج سے غرض ہونی چاہیے. ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وینیو کیا دیا گیا اور مینیو کیا دیا گیا. ان کو یہ ہونا چاہیے کہ بانی کا جو لیکن علاج ہے وہ ایک فرسٹ شخص پرائورٹی ہونی چاہیے. ایک خاندان ایک شخص اگر سہمت ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ علاج سے متعلق، ابھی پمس کے حوالے سے ایک جو سٹی اینجیوگرافی مشین ہے، اب اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی خراب ہے. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پتا چلا، پھر شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بنا دی، 7 لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور اس کی وجہ سے لاکھوں جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے رہے. تو جہاں پر علاج کی سہولت ہی نہیں ہے شمائلہ صاحبہ، وہاں پر آپ عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کیسے ممکن بناتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شفا ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لوگ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ان کو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، اور جو ڈیٹیل ان کی جو ہیں وہ چونکہ قیدی اور ان کا ایک بانی کا جو معاملہ ہے وہ کورٹ نے ہی میرا خیال ہے اس کو پبلک کرنے سے روکا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اینجیوگرافی کی جو مشین ہے، یا جو سوری اینجیوگرافی کی تو مشین نہیں ہوتی، وہ تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا جو وین کے تھرو آپ کا وہ کیا جاتا ہے، آپ کیمرہ ڈالا جاتا ہے. اور اگر اینجیو پلاسٹی کی یا کوئی اس طرح کی سہولت یا کوئی مشینری میں ایشو آیا ہے، اس کی فوری کمیٹی بن گئی ہے. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے کل منڈے تک اس کی رپورٹ بھی پیش ہو جائے گی. لیکن جو کنسلٹنٹ ہے ان کی یہی رائے تھی کہ بانی جو ہے ان کو شفا اسپتال ہاسپٹلائز کے کی ضرورت ڈاکٹرز نہیں ہے. اگر جا سکتے ہیں پمز، ایک اور بھی بڑی تنقید حکومت کے اوپر ہے. حکومت پہ یہ بھی تنقید ہے کہ اگر آپ الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز وہاں پر بلا سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ آپ ڈاکٹر فیصل کو الشفا میں بٹھائے رکھتے؟ ڈاکٹر فیصل عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ ان کے ذاتی معالج کو بھی ان تک رسائی دینی چاہیے، تو ان کو بھی ساتھ بلا لیا جاتا. تو یہاں پر ابہام کیوں آیا؟ ہاں، اس پہ کوئی حرج نہیں. دیکھیں، جب بانی پی ٹی آئی جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کو رات کو وہاں پر لے کر آئے تھے. اس کے بعد ان کے جو ذاتی معالج ہے 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، ان کو بلایا، ان کے ساتھ گو کے ڈاکٹرز کی ہی ملاقات ہوئی تھی، اور 1.5 گھنٹہ ان کو اس پروسیجر کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. لیکن میری ناقص رائے کے مطابق اور انفارمیشن کے مطابق جو ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن تھی، ان کے جو معالج ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اس ٹیم کے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو اس کو میں ڈبل چیک بھی کرتی ہوں، اور اگر نہیں تھے تو ان کو اگر وہاں پہ ہوتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ موجود تھے وہاں پہ. اچھا، لیکن ایک یا وہ کلیئر اگر پکچر آ موجود جانی تھے، تھی، کیونکہ اس وقت یا عمران وہ خان صاحب کو جس موجود طرح تھے سے تو ٹیسٹ یا ہوئے ان کی وہاں پہ شمائلہ نگرانی صاحبہ میں اس جو میں یہ چیزیں بتایا ہو جاتا رہی رہا کہ تھی. عمران خان کو آنکھ کے لیے جو ڈراپس دیے جا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کے ڈاکٹرز بھی اس چیز سے لائم تھے کہ کس نوعیت کے آنکھ کے لیے ڈراپس دیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اس دوائی کا نام یاد نہیں تھا، ان ڈراپس کے حوالے سے ڈاکٹرز کو بھی یاد نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو کون سے ڈراپس جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. اگر ذاتی معالج وہاں پر ہو، بالکل اسی طرح سے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عدنان ہوا کرتے تھے، تو چیزیں زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں. اور جو سیاسی ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ٹمپریچر ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جا سکے، وہ کسی طرح نیچے آ سکے. لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی ہو، مولانا صاحب ہوں، دیگر اپوزیشن لوگ ہوں، وہ تو حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن میں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ لوگ جلسے کریں، وہ اپنے احتجاج کریں، لیکن وہ ایک لمٹ میں کریں جس سے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو، جس سے املاک کو نقصان نہ ہو. وہ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے ہماری کوئی گورنمنٹ کی نروز کمزور نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر کسی بھی قیدی کی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ ہم نے کی ہے. اب ان کی جماعت کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان کی صحت کے اوپر سیاست کرنا اور سیاسی ہمدردی جو حاصل کرنا وہ چھوڑ دیں. ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ وہ صحت مند ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں، ان کو ڈاکٹرز نے بھی کہا. اور ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مریض کو کب سرجری کی، کب دوائی کی
کب اس کو داخلے کی اور کب اس کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے. یہ سروت نہ تو آپ کر سکتے ہیں یا نہ میں کر سکتی ہوں. تو ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن بانی شمائلہ پی ٹی صاحبہ، آئی یہ کی جو ذاتی اسٹیٹ ہے. معالجین ہوتے ہیں، عمران خان صاحب ایک قیدی ضرور ہیں لیکن وہ دیگر قیدیوں سے مختلف ہے، وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو اگر ان کے ذاتی معالج یہ پریسکرائب کریں گے یا وہ یہ بتائیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ قوم اس کے اوپر زیادہ سہمت ہوگی، عدالتیں اس کے اوپر زیادہ اطمینان کا اظہار کریں گی، پی ٹی آئی اس پہ زیادہ اطمینان کا اظہار کرے گی. اور گورنمنٹ کے خلاف اس وقت جو پوزیشن اپوزیشن کی پارٹیز نے لے لی ہے وہ پوزیشن بھی نہیں رہے گی. لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سختیاں ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی نکل رہی ہے، کسان نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہیں پہ بات آ گئی کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ لوگ بانی کی صحت کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر اور اس کا محور بن کے اور یہ اپنی لوگوں سے، عوام سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ نے یقیناً جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل نیوز پڑھی ہوں گی، اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو گئی جی ہیں جی. کہ ایسا کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ بانی کو جیل میں نہیں ہے، نہ وہ قید تنہائی کے اس میں تھے. ان کی بیوی سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ان کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو ہے وہ الیکٹرانک ان کا پرنٹ میڈیا جو کہہ رہا ہے، آپ نے یقیناً وہ خبر پڑھی ہوگی، اور انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ جو جی بالکل بالکل. پریٹینڈ کیا جا رہا تھا، جو ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بانی جو ہیں وہ تنگ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں اور ڈپریشن میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.